أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اختتامی محفل میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے. اس سے متعلق کچھ عرض کرنا مقصود ہے. آج جہاں بہت سارے اعمال میں کمی کوتاہی ہے، وہاں قرآن مجید کے ساتھ وہ عشق و محبت کا تعلق نظر نہیں آتا جو ایک مومن کو ہونا چاہیے. قرآن پڑھ کر تڑپنے والے، قرآن سن کر تڑپنے والے، قرآن پڑھ کر اس کی آیتوں کو اپنے اوپر منطبق کرنے والے، اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں دیکھنے والے آج نظر نہیں آتے. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. ایسی اس میں ہمہ گیری ہے اتنا کمال ہے اس میں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے آپ کو قرآن مجید کے آئینے میں دیکھنا چاہے تو اسے اپنی تصویر نظر آ سکتی ہے، اسے اپنا عکس نظر آ سکتا ہے. تو آج کی اس محفل میں ہم بھی قرآن مجید کی سیر کریں گے اور اپنے آپ کو قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. توجہ فرمائیے گا، تحقیق ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تم عقل مند ہو تو اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ قرآن میں تمہارا تذکرہ کس جگہ پر ہے؟ یہ آیت تو ہم نے زندگی میں درجنوں دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن آج اس آیت کا مفہوم آپ پر کھلے گا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن مجید جو کتاب ناطق ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب ہے جو تم پر بالکل سچ سچ بولتی ہے، ہر ایک کے احوال کو کھولتی ہے، ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے. تو فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا، کتنے الفاظ آسان ہیں سمجھنے کے لیے. تحقیق ہم نے تم پر کتاب نازل کی، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں ہر بندے کا تذکرہ ہے، چاہے وہ کسی حال میں. اب ہر بندے کو چاہیے
کہ اپنی ذات تو اس کے سامنے کھلی دھلی کتاب کی مانند ہوتی ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان کے سامنے اس کا اپنا وہ تو سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ دوسروں کے سامنے بہانے بناتا پھرے, چہرے سجاتا پھرے. ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. تو بندوں کے سامنے تو چہرے سجا کے آ سکتے ہیں, پروردگار تو اس چہرے کو دیکھتے ہیں, اس کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. قرآن اسی رب کائنات کا کلام ہے, اور یہ ہر انسان کے بارے میں بتاتا ہے. ہمیں آج قرآن مجید میں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر آپ ابتدائی باتیں سمجھ گئے تو باقی باتیں سمجھنی آسان ہوگی. قرآن مجید میں قوموں کا بھی تذکرہ. کوئی قوم اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں, کس موڑ پہ کھڑے ہیں, قرآن ان کو بھی بتا دیتا ہے. مختلف جماعتوں کا تذکرہ. اگر کوئی جماعت دیکھنا چاہے کہ ہم قرآن کے آئینے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں, قرآن ان کو بھی بتاتا ہے. اگر کوئی فرد اپنے آپ کو قرآن مجید کے آئینے میں دیکھنا چاہے, قرآن اس کو بھی تصویر دکھاتا ہے. تو آئیے آج اللہ کے کلام کو پڑھیے, سنیے, اور اس کلام کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے کہ کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں ہمارا تذکرہ ضرور ہے, کیونکہ قرآن عظیم الشان, اللہ نے فرما دیا فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون, تم عقل نہیں رکھتے. تو اب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں پر ہمارا تذکرہ ہے اور کس انداز سے تذکرہ کیا گیا ہے, اور اس تذکرے سے ہمیں اللہ کی رضا محسوس ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی محسوس ہوتی ہے. قرآن ہمیں سچ سچ بتائے گا. ما کان حدیث یفترا, گھڑی باتیں نہیں ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہ رب کائنات کا کلام جو تینوں کے بھید جاننے والا. تو ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. آج تو حالت یہ بن چکی کہ میں قصے کہانیاں سنائیں تو ہم خوش ہوتے ہیں, بیان بہت اچھا. قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں تو بور ہونے لگتے ہیں, مس نہیں ہے, کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. جب دلوں کی کمپیٹیبلٹی اس کتاب کے ساتھ ہو گئی تو قرآن جب پڑھا جانے لگے گا آپ کے دل کی حالت بدل جائے گی. اور یہ چیز اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے پیدا ہوتی ہے. ماں کے پیٹ سے لے کے کوئی نہیں آتا. برف ملتی ہے برف والوں سے, سبزی ملتی ہے سبزی والوں سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے, اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. ایک بات بتائیے, بارش کون برساتا ہے؟ اللہ, مگر بادل اس کا سبب بن جاتے ہیں. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں, ماں باپ اس کا سبب بن جاتے ہیں. دلوں میں نور کون ڈالتا ہے؟ اللہ, مگر شیخ پیر استاد اس کا سبب بن جاتے ہیں. اللہ والے اس کا سبب بن جاتے ہیں. بادل کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا کہ الحمدللہ بارش ہوگی. اسی طرح سالکین اپنے شیخ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم پر رحمتوں کی بارش ہوگی.
اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر جب انسان قرآن مجید کی باتیں سنتا ہے، ان کے دلوں میں جو اللہ کے کلام کے ساتھ ایک محبت بھری ہوتی ہے، عشق بھرا ہوتا ہے، وہ منعکس ہوتا ہے، وہ مقناطیسیت دوسروں پہ بھی اثر کرتی ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا پہلے قرآن مجید پڑھتے تھے غفلت کے ساتھ، مدتوں پڑھتے رہے، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پھر انہیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، پھر پڑھتے ہیں تو اب تدبر اور تفکر بھی کرتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو معنی پر بھی غور کرتے ہیں، پھر عبرت بھی پکڑتے ہیں، پھر جہاں خوشخبری کی باتیں ہوں گی دعائیں مانگیں گے، جہاں ڈرانے کی باتیں ہوں گی وہاں معافیاں مانگیں گے، پڑھنے کا انداز بدل جائے گا۔ قرآن مجید وہی ہے، لیکن پھر اس قرآن مجید سے انسان کو روحانی لذت ملنی شروع ہو جائے گی، پھر وقت کا پتہ نہیں چلا کرتا۔ دنیا کے کتنے کہانیاں سننے میں لوگوں کے گھنٹے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، اس کو پڑھنے میں بھی پھر وقت گزر جاتا ہے، مگر بندے کا جی نہیں بھرتا۔ جس طرح سخت گرمی کے موسم میں صحرا کے اندر ایک پیاسا آدمی ٹھنڈا پانی ملنے پر اسے رغبت کے ساتھ پیتا ہے، اللہ والے اس رغبت کے ساتھ اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ایک ایک آیت یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ٹھنڈے پانی کے گھونٹ بھر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تحقیق ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو معلوم ہوا کہ آج کی اس محفل میں ہم قرآن مجید میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ہمارا کہاں تذکرہ ہے، کن الفاظ میں ہے، کیا ان سے اللہ رب العزت راضی محسوس ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ناراض محسوس ہوتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ نکالنا ہے۔ جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو کئی جماعتوں کا تذکرہ، ہم چل آیتیں ڈھونڈیں گے، کیونکہ پورے قرآن پاک کی آیات کا احاطہ کریں تو پھر تو پوری رات گزر جائے، اور آج ہمت اتنی تھوڑی ہے کہ آپ نے ابھی سے انتظار شروع کیا ہوگا کہ دعا کب ہوگی، لیکن ہمیں بھی آخری موقع ہے، ہم نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا، اس لیے تسلی سے بیٹھے۔ آج کوئی وقت کی لمٹ نہیں ہے، دل کے کانوں سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اس لیے کہ اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو پھر دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم ڈھونڈیں کہ ہمارا تذکرہ کہاں پر ہے۔ تو قرآن مجید کی چند آیتیں ہم پڑھیں گے، سنیں گے، اور پھر اپنے حالات کو اس آئینے میں جانچنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ایک ترتیب آپ کو یہ ایسی بتائی جا رہی ہے کہ جو صرف اسی محفل میں نہیں، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈا کریں کہ میں کہاں کہاں ہوں، قرآن میرے بارے میں کیا کیا بول رہا ہے، سچی کتاب میرے بارے میں کیا سچی گواہی دے رہی ہے۔ تو جب یہ ذہن بن جائے گا پھر آپ کو جگہ جگہ قرآن میں اپنے حالات محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یہ کتاب تو بول ہی میرے بارے میں رہی ہے۔
تو قرآن مجید کی چند آیتیں آج ہم پڑھ کر جائزہ لیتے ہیں. چنانچہ ایک جماعت کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ وہ لوگ تھے جو راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے تھے. اب رات کی اتنی عبادت تو ہمیں زندگی میں اپنے نظر نہیں آتی، نہ ہمیں صبح کے وقت کا استغفار اتنا استقامت کے ساتھ نظر آتا ہے. تو معلوم ہوا جس جماعت کا یہ تذکرہ ہے وہ جماعت کوئی اور ہے. ہمارے حالات کچھ اور ہیں اور اس آیت میں جو کچھ بتایا گیا وہ کچھ اور ہے. دوسری جگہ ایک جماعت کا تذکرہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے تھے اور وہ پکارتے تھے اپنے پروردگار کو امید کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، خوف کے ساتھ. اب ہم جیسے لوگ جن کو رات کے آخری پہر کے 4 نفل بھی نصیب نہیں ہوتے، تو ہمارے پہلو تو بستروں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، چپکے رہتے ہیں، جدا نہیں رہتے. ہمارے پہلو چپکے رہتے ہیں. گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کچھ اور لوگ ہیں کہ جن کے بستر ان کو راتوں کو اچھال دیتے ہیں اور وہ پھر اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور پھر اس سے مانگتے ہیں. امید بھی دل میں ہوتی ہے، اس کا خوف بھی دل میں ہوتا ہے. یہ شب زندہ دار لوگوں کا تذکرہ ہے، بیدار دل لوگوں کا تذکرہ ہے. ہم پر تو یہ آیت فٹ نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا کہ ہم اس جماعت کے ساتھ بھی مماثلت نہیں رکھتے. اور آگے بڑھیے. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ زمین کے اوپر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں. وہ اتنے آرام سے پاؤں رکھتے ہیں کہ زمین کو بھی کہیں تکلیف نہ ہو جائے. اور جاہلوں سے کبھی ان کو موقع ملے بات کرنے کا، قالوا سلاما، سلام کر کے اپنی راہ لیتے ہیں. لیکن ان کی بھی ایک صفت بتائی گئی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری رات سجدے میں اور قیام میں گزار دیتے ہیں. تو جب اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری زندگی تو مختلف نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کی صفات یہ بتا رہے ہیں والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. اور ہماری زبانوں سے تو کتنی بار جھوٹ نکلتا. تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور گروپ ہے، اور جماعت ہے جس کا تذکرہ کیا گیا. ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے کسی اور صفحے پہ ڈھونڈیں، کسی اور صورت میں ڈھونڈیں، کسی اور آیت میں تلاش کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ ایک آیت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ہر حال میں اللہ کے راستے میں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب ہم سوچیں
ہم غصے کو پینے والے ہیں یا غصے کو پورا کرنے والے؟ بچوں پہ غصہ، بیوی پہ غصہ، ماتحتوں پہ غصہ، اپنے ہم اثر دوسرے لوگوں سے غصہ، طبیعت میں غصہ، ذرا سی بات خلاف طبیعت ہو جائے تو ہمارے غصے کی انتہا نہیں، آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ ایک پنڈت صاحب تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی مجھے تھوڑی آگ دے دیجیے، کہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا جی تھوڑی سی دے دیجیے۔ بھائی میرے پاس نہیں ہے، بہت تھوڑی سی چاہیے جی۔ وہ تو شروع ہو کے بولے بھائی تجھے کہا نہیں، سن نہیں رہے کہ میرے پاس نہیں ہے؟ کہنے لگے جی مجھے کچھ دھواں تو نظر آ رہا ہے، دھواں تو نظر آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے عقل کے اندھے میرے پاس آگ نہیں ہے۔ کہنے لگا جی مجھے تو تھوڑی بہت جلتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اب تو پنڈت صاحب گرم، میں جوتے ماروں گا، نکل جائے یہاں سے، تم مذاق کرتا ہے؟ ہم نے کہا اب تو شعلے اٹھتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ غصے کی آگ ہوتی ہے، اور واقعی کئی لوگ میں شعلے اٹھتے ہیں اس کے، آپے میں نہیں رہتے۔ یہ جو گھر برباد ہوتے ہیں یہ خوشی میں تھوڑا برباد ہوتے ہیں، یہ غصے میں برباد ہوتے ہیں۔ رشتے ناطے جو ٹوٹتے ہیں کہ جن رشتوں کو تلوار بھی نہیں توڑ سکتی، زبان کی کینچی ان رشتوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیا کرتی ہے۔ تو یہ زبانیں غصے میں چلا کرتی ہیں، تو ہم تو غصے کو پورا کرنے والے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اجازت دی کسی کو اور بیچتے ہوئے نصیحت کی کہ میاں اللہ تعالیٰ کی اتنی قدر کرنا جتنی اپنی کرتے ہو۔ وہ بڑا حیران ہوا، حضرت نے یہ بات کیا کہہ دی؟ پھر فرمایا بھائی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، اور پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا جاؤ نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرنا۔ اب تو اس کے بس میں نہ رہا، کہنے لگا حضرت کیا آپ کو مجھ سے توقع ہے میں خدائی کا دعویٰ کروں گا اور میں نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا جب تم اپنے گھر میں یہ بات کہو گے کہ یہاں میری مرضی چلے گی، یہ خدائی دعویٰ ہے۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ تو جب تم یہ کہو گے نا جا کے اپنی بیوی کو یہاں میری مرضی چلے گی، تو یہ خدائی دعویٰ ہے۔ نہ خامد کی مرضی چلتی ہے، نہ بیوی کی مرضی کس کی چلتی ہے؟ تو ہم تو کتاب و سنت کے مطابق رہیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ خدائی دعویٰ کہ میری مرضی چلے گی، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، نہیں، جو پروردگار چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ جنت میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بچ جائے، سمجھاتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ چاہتے تھے کہ بیٹے کو ذبح کر دیں، اس کو لٹا بھی دیا، چھری بھی تیز کر لی، چھری چلاتے بھی ہیں، پروردگار نہیں چاہتے تو مرضی کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت۔ نبی علیہ السلام عہد فرما لیتے ہیں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، پروردگار کی طرف سے محبوبانہ عتاب ہوتا ہے
یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. محبوب پھر شہد کھانا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ تو معلوم ہوا کہ ہر حال میں مرضی کس کی پوری ہوتی ہے؟ پروردگار کی پوری ہوتی ہے. اس لیے جب بندہ کہتا ہے نا کہ یہاں مرضی میری پوری ہوگی، وہ غلطی کھا رہا ہوتا ہے. ہماری مرضی نہیں پوری ہونی، مرضی کس کی پوری ہونی ہے؟ اللہ کی مرضی پوری ہونی. تو فرمایا کہ یہ خدائی کا دعویٰ. اور جب بندہ مشورہ دے نا کسی کو، اور مشورہ دیتے ہوئے کہہ لے تم جو مرضی کہہ لو، جو میں کہہ رہا ہوں بس اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، تم جو مرضی کر لو، جو میں کہہ رہا ہوں اسی میں تمہارا فائدہ ہے. جب تم نے یہ الفاظ کہے نا جو میں کہہ رہا ہوں اسی میں تمہارا فائدہ ہے، یہ نبوت کا دعویٰ، یہ نبی کی شان، یہ نبوت کا مقام ہے. انسان جہاں چاہے بھاگے لیکن اس کا فائدہ آخر پر کس میں ہوگا؟ جو نبی علیہ السلام نے کام کیا ہوگا، سنت میں ہوگا. تو فرمایا یہ نبوت کا دعویٰ. اس نے کہا حضرت یہ بات تو سمجھ آ گئی، اب تیسری بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا تو مقام دے ہی دینا جتنا اپنے آپ کو دیتے ہو. حضرت نے فرمایا یہ بھی تمہیں سمجھا دیں گے. چنانچہ بات آئی گئی ہوگی. تھوڑی دیر میں کھانے کا وقت آ گیا. حضرت نے کسی کو کہا کہ ذرا صدا لگاؤ بھائی، جا کے مانگو اللہ کے نام سے. اب وہ بندہ پہنچا، اس نے اللہ کے نام سے صدا لگائی تو اس نے اللہ کے نام سے خشک روٹی کا ٹکڑا بھیجا اپنے سامنے مرغے چرغے. وہ حضرت کے پاس لے کے آ گیا، حضرت اللہ کے نام سے یہ دیا، بلا لیا. فرمایا میں نے تو یہ کہا تھا کہ اتنا کر لینا جتنا اپنا کرتے ہو، تم نے تو اتنا بھی نہ کیا. اور واقعی بات تھی. وما قدر اللہ حق قدر. اللہ رب العزت جیسی حوصلہ مند ذات کو کہنا پڑا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے. پروردگار فرماتے ہیں یا حسرتنا علی اللباس. اللہ، ان الفاظ کو بندہ پڑھتا ہے دل نکلنے لگتا ہے سینے سے. یا حسرتنا علی اللباس. ذرا ان الفاظ کے اوپر غور تو کیجیے. اللہ کیسے انداز میں اپنے بندوں سے فرماتے ہیں یا حسرتنا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. تو جنہوں نے رسولوں کو پایا انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور بعد میں آنے والوں نے ان کی سنتوں کا مذاق اڑایا. یہ دونوں ایک کشتی کے اوپر چڑھنے سواری کرنے والے. تو فرمایا والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. تو کیا ایسا ہوا کہ ہم کبھی غصے کو پورا کر سکتے ہوں مگر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے غصے کو پی لیا؟ ہماری تو آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑ جاتے ہیں. ہمارا تو جی چاہتے اس کی جان نکال کے رکھ دی جائے. ہمارے بس میں ہوتا تو اس کو روئے زمین سے زیر زمین پہنچا دیتے. کچا چبا جاتے اس بندے کو، ایسے غصہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کہ بس سر بڑا گرم ہے، اس گرم سر کا علاج بھی جہنم کی گرمی سے ہوگا. کہتے ہیں نا زہر کو زہر کاٹتی ہے. سر میں گرمی ہوئی تو پھر گرم جگہ پہ اس کو علاج کے لیے بھیجیں گے، تیری گرمی کا علاج کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. ہم نے تو نہیں کیا. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پیا
ہر گھونٹ پینے پر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو جب غصہ آئے تو انسان سوچے کہ اگر میں یہ گھونٹ بھر لوں گا تو مجھے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو دوسرے آدمیوں کو جتنا جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنا جلدی معاف فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے طبرانی شریف کی روایت کہ میں اس شخص کو جنت میں گھر دلانے کا ضمانت دیتا ہوں جو بحث کرنا بند کر دے اگر کہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو شریعت میں ایک دوسرے کے ساتھ علمی مباحثہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ علمی مباحثہ ہونا چاہیے، بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو منع کر دیا کہ تم ان چیزوں میں مت الجھو۔ تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہمیں تو کسی کی اتنی غلطی مل جائے اتنی سٹوری ہم خود بنا لیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کو دوسروں کے عیوب کا شک ہوتا ہے، یہ دوسروں سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے، جبکہ اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبی اسلام نے جہاں فرمایا پیاز کھانے سے منع فرمایا تو اس کا نام لے کر کہا اکرہ ریحھا، کہ میں پیاز کی بو کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا میں پیاز کو ناپسند کرتا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں کہا میں پیاز کو ناپسند کرتا ہوں، فرمایا میں اس کی بو کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو اسی طرح ہم برے کو ناپسند نہ کریں، برے کی برائی کو ناپسند کریں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ نیکوں کو ہر کوئی سینے لگاتا ہے، ان کے ہاتھ چومتا ہے، بروں کو سینے سے لگانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو اگر ہم اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اپنے اندر، تو معلوم ہوا یہ کسی اور جماعت کا تذکرہ ہے۔ ابھی ہمیں اپنے آپ کو مزید ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے جس میں کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود اس کے محتاج اور حاجت مند ہوتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کیا یہ خلق ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہوں؟ نہیں، ہم تو اپنے بھائیوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ ایثار تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایثار کی مثالیں سننی ہو تو ہمارے مشائخ نے کیا کیا مثالیں قائم کر دی۔ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو اور دو اور علماء کو بادشاہ وقت نے گرفتار کروایا۔ اس کا دین یہ تھا کہ باقیوں کو تو بے شک میں قتل ہی کروا دوں، مگر ابوالحسن نوری کو میں دھمکانا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، کئی لوگوں کو میرے خلاف نہ کر دیں۔ ان کو بڑا جلدی شک پڑ جاتا ہے، کمزور ہوتی ہے نا بیچاری۔ چنانچہ اس نے تینوں کو کھڑا کر لیا، جلاد کو بلا لیا، حکم
حکم دے دیا قتل کرنے کا، لیکن کیا دیکھا کہ ابو الحسن نوری تو سب سے پہلے کھڑے ہیں. اب اس نے ہیلا بہانہ کیا، کہنے لگا یہ جگہ اچھی نہیں، ان کو فلاں جگہ قتل کرو کہ ذرا ترتیب بدل جائے گی. جب وہاں کھڑا کیا ابو الحسن نوری پھر پہلے، کہنے لگا میرے قریب لے آؤ ذرا یہاں. جب پھر ترتیب بدلی تو ابو الحسن نوری پھر پہلے. اس نے ابو الحسن نوری کو بلایا، کہنے لگا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو پہلے قتل کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے دوسروں میں سے کسی کو قتل کیا جائے، مگر کیا بات ہے میں نے 3 مرتبہ ترتیب بدلی اور تینوں مرتبہ پہلے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں تینوں مرتبہ اس لیے پہلے کھڑا ہوا کہ جلاد جتنی دیر میرے قتل کرنے میں لگائے گا میرے بھائیوں کو اتنی دیر اور زندہ رہنے کی توفیق مل جائے گی، میرے بھائیوں کو اتنی دیر اور زندہ رہنے کی مہلت مل جائے گی. یہ اثار ہمارے اندر ہے. اس کی مثالیں تو بہت ہیں، کتنی تفصیل کریں اس کی. تو معلوم ہوا کہ یہ ایثار والا خلق ہمارے اندر نہیں جو ہونا چاہیے. آگے دیکھیے ایک اور جماعت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں گناہوں سے اور فحش کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اب جب وہ غضب میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. ہم کبائر سے بچتے ہیں، کسی حد تک بچتے ہیں اور بعض کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں. مثلا جھوٹ بولنا، غیر محرم کی طرف دیکھنا، حسد کرنا کسی سے، عجب کا ہونا یا خود پسندی اور تکبر کا ہونا. اب یہ ایسے کبیرہ گناہ ہیں کہ ہم میں ہے. تو ہم تو پوری طرح کبائر سے نہیں بچتے اور اپنے غصے سے بھی قابو نہیں پا پاتے. تو معلوم ہوا کہ جس جماعت کا یہاں تذکرہ کیا گیا یہ خلق بھی کچھ اور لوگوں میں ہے، ابھی ہم اپنے اندر یہ خلق پیدا نہیں کر سکے. تو ہم نے اس وقت تک 6 جماعتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھا، مگر ہمیں اپنی تصویر کہیں نظر نہ آئی. یہ اچھے اخلاق والے لوگ تھے، یہ بھلے لوگ تھے، جن کی صفتیں بیان ہوئی، جن کے خلق بیان ہوئے، جن کی زندگی کے تذکرے ان آیتوں میں کیے گئے، مگر ہمیں تو اپنا کہیں بھی تذکرہ یہاں نظر نہیں آتا. قرآن کہہ رہا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے. تو چلو اگر ان بندوں میں ہمیں اپنا تذکرہ نظر نہیں آتا تو آئیے کسی اور نظر سے دیکھیں، کچھ اور مقام پر جانے والے لوگوں کو دیکھیں کہ کیا ہمیں ان میں اپنا تذکرہ نظر آتا ہے. چنانچہ دوسرے انداز کی آیتیں یہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ تکبر کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اس دیوانے شاعر کے پیچھے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو جب ہم یہ تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے بھی نہیں، اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا،
ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہ جانا، ایمان لائے، ان کو شاعر اور مجنون تو نہ کہا، اور اللہ کے سوا ہم کسی اور کو معبود بھی نہیں جانتے۔ ہم قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم فقط اللہ کو اپنا معبود کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو آیت تذکرہ کر رہی ہے لوگوں کا، یہ لوگ بھی کچھ اور طرح کے لوگ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اور آگے پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر درد اٹھتی ہے، گھٹتے ہیں دل ان کے، ایک کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اور جب اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے وہ کھل اٹھتے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے حالات کو ڈھونڈیں تو یہ آیت بھی ہمارے حالات کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ ہم تمام جھوٹے معبودوں کی نفی کر چکے، ہم لا کی تلوار چلا کر سب جھوٹے خداؤں کو قتل کر چکے، ہم ایک رب لم یزل پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی پر زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ ایک اور جماعت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوں گے اور ان کو جہنم میں پھینکیں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس نے ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جھٹلانے والوں کے ساتھ کھیل میں لگے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم تو قیامت کے دن کا بھی انکار کرتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم تو قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتے، لہذا جن کا تذکرہ ان آیاتوں میں ہے ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ ہمیں کچھ قرآن مجید کی کچھ آیات میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے نظر آتے ہیں، ان کے حالات کو ذرا ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں، سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ سبحان اللہ، عجیب انداز سے اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرتے ہوئے کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اور پروردگار، 2 مرتبہ موت کا مزہ چکھا، 2 مرتبہ زندہ ہوئے، اب ہمیں یقین آ گیا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، فہل الی خروج من سبیل، اللہ کہیں کوئی راستہ ہے باہر نکلنے کا جہنم سے، کوئی ایگزٹ کا سائن، ہم جہنم سے باہر نکل پائیں؟ تو جب وہ خروج کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے بات کرتے ہیں تو پروردگار آگے سے فرماتے ہیں ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اس لیے کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ اس سے انکار کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ شریک کسی کو کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے فوراً۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ اللہ، آج تو بلندیوں والے اللہ کا حکم چلے گا۔
تو یہ بھی کچھ اور حالات نظر آتے ہیں. کچھ اور لوگ بھی ہم کلامی کرتے نظر آتے ہیں. وہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، شرم سے آنکھیں چکی ہوئی ہیں، چہرے ندامت سے بھرے پڑے ہیں، کہتے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں آپ دنیا میں واپس لوٹائیے، ہم ایمان لانے والے بن جائیں گے. مگر ان کو جواب مل رہا ہے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم فذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم بھول گئے تھے ان باتوں کو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اب چکھو نہ مزہ اس عذاب کا. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے پہلے تو ایگزٹ کا راستہ پوچھ رہے تھے، اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ اب عذاب کو تھوڑا سا مؤخر کر دیں. جب باہر نہیں نکالتے تو عذاب کو تھوڑا سا ڈیفر کر دیجیے، ڈیلے کر دیجیے. اب ہم کیا کریں گے؟ نجیب دعوتک، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے اور آپ کے رسولوں کی پیروی کریں گے. ان کو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا دیا جاتا ہے؟ فرمایا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. تمہیں جب سمجھایا جاتا تھا تم قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا، اسی طرح رہیں گی. دعوت دینے والوں کو تم جھوٹا کہتے تھے. تو یہ آیتیں بھی کچھ اور بتا رہی ہیں. اب ایک طرح اور نظر آتا ہے جو اللہ رب العزت سے اس طرح کہتا ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اللہ ہمیں نکال دیجیے، اب ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. اور ان کو جواب کیا مل رہا ہے قدرت کی طرف سے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ تم سمجھ جاؤ، اور تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں پہنچے تھے، تم نے ان کی بات نہ مانی؟ تو پھر ہمیں قرآن مجید میں ایک اس طرح کی آخری جماعت نظر آتی ہے جو اللہ رب العزت سے جو ہم کلامی کر رہی ہے ربنا اخرجنا منہا، اے پروردگار ہمیں جہنم سے نکال دیجیے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اللہ ہم نے اگر لوٹ کر ویسے عمل کیے واقعی ہم سے پکے ظالم. مگر ان کو تو پروردگار کی ڈانٹ پڑ رہی ہے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. کیا کہا جا رہا ہے؟ اخْسَئُوا فِيهَا، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، دفع ہو جاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، جا دفع ہو جا. بالکل عربی میں ان الفاظ کا یہی مفہوم بنتا ہے، جا دفع ہو جا. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اور یہ فریادیں کر رہے ہوں گے
کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ. اللہ، کتنی حسرتیں ہوں گی ان کے دل میں، کتنے اداس دلوں سے کہہ رہے ہوں گے اے مالک ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم برے بن گئے، اللہ نکال لیجئے، اب ہم نیک بن جائیں گے. اور آگے سے جواب رب کریم کی طرف سے مل رہا ہے، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے کلام نہ کرو. مفسرین نے لکھا ان الفاظ کے بعد پھر دوزخی ان لوگوں کو اللہ سے کبھی ہم کلامی کی توفیق نہیں ملے گی. اتنی بڑی سزا. لا يكلمهم اللہ یوم القیامت، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. ایک جگہ پر ہے لا ينظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اللہ. رب کائنات دیکھیں گے بھی نہ ان لوگوں کی طرف. کچھ ایسے لوگوں کو بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں ایمان والوں سے ہنسی کرتے تھے. انہ کان فریق من عبادی، میرے کچھ بندوں کی ایک جماعت تھی ایمان والوں کی، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا، تم ان سے مذاق اڑاتے تھے. حتی انسوکم ذکری، حتی کہ تم میری یاد کو بھول گئے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان سے مذاق اڑاتے تھے. إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا. اللہ اللہ اللہ، کیا عجیب انداز سے فرماتے ہیں. إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، جن لوگوں نے تمہاری باتوں پہ صبر کیا وہ ایمان والے، آج ہم ان کو بدلہ دیں گے. اور بدلہ کیا ہوگا؟ انہم هم الفائزون. اللہ. تو اب ان تمام آیتوں کو پڑھنے سے ہمیں کئی جماعتوں کے حالات کا ذکر تو کتاب میں مل گیا، لیکن ہمیں اپنا ذکر نہ ملا. تو بندہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی آیت مل جائے کہ جس میں ہمارا تذکرہ ہو. چلیے بات کو مکمل کرتے ہیں، مضمون تو لمبا ہوتا چلا جائے گا. اب ٹو دی پوائنٹ وہ بات سن لیں جو ہمارے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک غلام کا تذکرہ کرتے ہیں. سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے. اللہ رب العزت ایک غلام کا تذکرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ عَبْدًا مَمْلُوكًا، اور اللہ مثال بیان فرماتے ہیں ایک غلام کی، مملوک کی. لا يقدر على شيء، اس کی قدرت میں کچھ بھی نہیں، پلے کچھ بھی نہیں. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے. اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، جدھر کہیں بھی جاتا ہے خیر نہیں لے کے آتا. تو اب اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھیں، ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے مالک سے بوجھ بنے ہوئے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور میری زمین کے بوجھو میں اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہا ہوں. تو نافرمان جنوں اور انسانوں کو اللہ نے کہا تم میری زمین کے بوجھ ہو. تو اب دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی
اپنے مالک پہ بوجھ بنے ہوئے ہوں، اور یہ تو پکی بات ہے اینما یوجہ ہو لا یاتی بخیر، کہیں سے خیر کی خبر نہیں لاتے۔ تو ہمیں کچھ یہ آیت اپنے اوپر منطبق ہوتی نظر آتی ہے کہ واقعی ہم تو اپنے مالک کے ایسے ہی غلام ہیں، اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا تذکرہ پورا کا پورا ہے ضرور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، ایک جماعت مل گئی جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ نیک عمل بھی انہوں نے کیے اور کچھ برے عمل بھی کر بیٹھے۔ ایک ایسی جماعت کا بھی اللہ تذکرہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ مسجد میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لی، جوتے پہن کے باہر نکلے، غیر محرم پہ شہوت کی نظر ڈال لی، ادھر قرآن پڑھ کے اٹھے، ادھر دکان پہ جا کے جھوٹ بول لیا۔ ادھر بیٹھے اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ادھر سود پہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں مگر برے کام بھی کرتے ہیں، اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، خلقوا عملا صالحا، انہوں نے مخلوط کر دیے، ملا دیے، اچھے عمل بھی اور برے عمل بھی، کچھ اچھے بھی کیے کچھ برے بھی کیے، مگر ان کی خوبی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، ان قریب ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ غفور ہے، اور اللہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی یہ آیت آج ہمیں ہماری تصویر دکھا رہی ہے۔ ہم نے نیک عمل بھی کیے، گناہ بھی کیے، اللہ اللہ بھی کیا، غفلت بھی برت لی، دل میں اللہ کی محبت کے خیال بھی آئے، شیطان کے وساوس بھی آئے، ہم خلط ملط چیزوں کو کر بیٹھے۔ لیکن آج اس محفل میں فاعترفوا بذنوبہم، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے آوازاری کرتے ہیں، میرے مولا کمزور ہیں، آپ کی مدد کے بغیر ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہماری مدد فرما دیجئے، نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا کر مولا ہمیں نجات پانے والوں میں سے بتا دیجئے۔ اور آپ تو خود فرما رہے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ آج اللہ کی مغفرت سے اور اس کی رحمت سے حصہ طلب کیجیے، اور اس وقت کو زندگی کا غنیمت وقت سمجھتے ہوئے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگ لیجیے۔ جب اس نے قرآن پاک میں خود فرما دیا کہ بے شک وہ غفور ہے اور بے شک وہ رحیم ہے، تو یقیناً آج اس کی مغفرت اور اس کی رحمت سے ہم نے فائدہ پانا ہے، اور اپنے کالے عملوں کو اللہ سے بخشوانا ہے، اور ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اللہ سے قبول کروانا ہے۔ عاجزی اور فریاد تو ہمارے ذمہ ہے، رحمت کرنا پروردگار کا کام ہے، مگر پروردگار کا قرآن
جب کہہ رہا ہے کہ تمہارا اس میں ذکر ہے، تو جہاں گناہ اور نیک دونوں قسم کے عمل کرنے والے لوگوں کا تذکرہ ہے، پروردگار نے بخشش کا ساتھ تذکرہ فرما دیا، تو امید ہے کہ پروردگار بخشش فرمائے گا۔ ہم عاجز مسکین جو رمضان مبارک کے چند دن اس کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے رہے، اس کی دہلیز پر پڑے رہے، آج اٹھنے کا وقت ہے۔ دنیا کے امیر لوگ بھی کسی فقیر کو خالی نہیں اٹھنے دیتے، اور وہ تو کائنات کا پروردگار ہے۔ لہو خزائن السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانے اس کی مٹھیوں میں ہے، تو وہ پروردگار بھی ہماری جھولی میں کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا۔ لہذا اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی کے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیجیے، اور اپنے اس اعتکاف کی اجرت اپنے پروردگار سے طلب کیجیے۔ دینے والا کریم بھی ہے اور دینے والے کے خزانے بھی بڑے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیشہ مانگنے والوں کو اپنے دامن کی کوتاہی کا شکوہ رہا، دینے والے کے خزانے بہت بڑے تھے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں جتنا ہم مانگ سکتے ہیں، پروردگار ہم عاجز مسکینوں کو بن مانگے عطا فرما دے، اور ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دے، اور ہمیں ناپتول سے بچا دے، اور ہمارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع نہ فرما دے، کیے ہوئے عملوں کو ضائع نہ فرما دے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ چند دن کا یہاں بیٹھنا بھی ہمارے لیے سرمایہ آخرت نہ بن پائے، تو ہم ڈرتے ہیں اس بات سے۔ اس لیے جو غلطی کوتاہی سے ہو گئی، جو گناہ اب تک ہو گیا زندگی میں، ہم اس محفل میں اس سے سچی توبہ کر کے اٹھنے سے پہلے ایک نئی ایمانی، اسلامی، قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں عہد کریں۔ پروردگار عالم ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دے، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، پھر دعا کریں گے۔ بادلو ہٹ جاؤ، دے دو راہ جانے کے لیے، آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے۔ بادلو ہٹ جاؤ، دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر اچھے بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ خلق کے ارادے ہوئے، دنیا کے ٹکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خار ہے بدکار ہے
ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے سبحان ربی جلال الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب کریم ہمارے مسکینوں کی توبہ قبول فرما، اے مالک ہماری توبہ کو قبول فرما، اے مولا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، رب کریم ہم مجرم ہیں، پروردگار گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، میرے مالک ہم پر رحم فرما، رب کریم رحمت کے طلبگار ہیں، یا ارحم الراحمین رحمت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہم زندگی کے اوقات ضائع کرتے پھرے، غفلت میں زندگی گزارتے پھرے، اللہ آپ کے قرآن کو جیسے پڑھنا چاہیے تھا ہم نے ایسے نہ پڑھا، جیسی محبت ہونی چاہیے تھی ہمیں ایسی محبت نہ ہوئی، میرے مالک ہمیں سچی محبت عطا فرما، اللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سے تو اے اللہ چند کلو کا وزن پر سے نہیں اٹھایا جاتا، تو یہ گناہوں کا جو پہاڑ سر پر ہے اللہ اسے کیسے اٹھائیں گے؟ اے مالک ہم تو اتنے ناز نعمت کے پلے بندے ہیں کہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ میرے مولا جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ رب کریم آپ کے محبوب نے بتلایا کہ عید کی رات بھی اللہ آپ جہنم سے گناہگاروں کو بری فرماتے ہیں، میرے مولا آج کی اس رات میں ہمیں جہنم سے بری فرما، میرے مولا جہنم سے بری فرما، میرے آقا ہمیں جہنم سے بری فرما، رب کریم ہمیں جہنم سے بری فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، میرے مولا اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، رب کریم اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک آپ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو میرے مولا آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں، میرے مولا آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، رب کریم ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرمائیے، اللہ ہمارے پاس جو گناہوں کی برائی ہے اسے ان اچھائیوں کے ساتھ جو آپ کے پاس ہے بدل دیجیے، ہمیں اللہ اپنے اخلاق حمیدہ عطا فرمائیے اور تخلق باخلاق اللہ کا مصداق بنا دیجیے، رب کریم ہم پر رحمتیں فرما دیجیے، اے اللہ شیطان مردود کو غائب و خاطر کیجیے اور آج ہمیں بخش کر اے اللہ اس شیطان کو اور زیادہ جو ہے مردود بنا دیجیے، رب کریم ہمارے ساتھ رحمت فرمائیے، اے اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے سب کو معاف فرمائیے، کہ اللہ جو یاد ہے وہ بھی معاف فرمائیے، جو یاد نہیں وہ بھی معاف فرما دیجیے، جو دن میں کیے وہ بھی معاف کیجیے، جو رات میں کیے وہ بھی معاف کیجیے، جو محفل میں کیے وہ بھی معاف کیجیے، جو تنہائی میں کیے وہ بھی معاف کیجیے، اللہ جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف کیجیے، میرے مولا جو ارادے سے گناہ کیے وہ بھی معاف کیجیے، اللہ جو بغیر ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف کیجیے، میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچا دیجیے، غموں سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجیے، رب کریم ہماری زندگی شریعت و سنت کے مطابق بنا دیجیے، اللہ ہمیں ایک کام بھی شریعت کے خلاف کرنے کی توفیق نہ دیجیے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائیے، اے اللہ نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما،
میرے مولا ہمارا حال تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے کہ جن کے پاس پیسے تھوڑے تھے مگر غلہ پورا مانگتے تھے. اے مولا ہم نے اعتکاف میں محنت تھوڑی کی اور آپ سے اجر اور بدلہ پورا مانگتے ہیں. میرے مولا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، عزیز مصر ہم پر صدقہ خیرات کر دے، صدقہ دینے والوں کو اللہ جزا دیتا ہے. میرے مولا ہم نے بھی دامن پھیلا دیے ہیں، اللہ آپ بھی ہمیں اپنی رحمتوں کا صدقہ عطا کیجیے. اے اللہ ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ برے ہیں مگر آپ بھی یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں. اللہ انہوں نے اگر بھائیوں کو معاف کر دیا تھا تو آپ بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیجیے. اللہ انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ اپنے بندوں کو معاف کر دیجیے. میرے مالک آپ بھی فرما دیجیے لا تثریب علیکم اليوم، اللہ ہماری یہ محنت قبول ہو جائے گی، مسجد میں بیٹھنا قبول ہو جائے گا، اللہ اعتکاف کی عبادت قبول ہو جائے گی. پروردگار فیصلہ کر دیجیے لا تثریب علیکم اليوم، اللہ ہم پر رحمت فرما دیجیے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول کر لیجیے. اللہ ہمیں اخلاق ذمیمہ سے بچا لیجیے، اخلاق حمیدہ عطا کر دیجیے. اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے. میرے مالک ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے. اے اللہ اپنے 10 دن جو ذکر و شکر میں گزارے پوری زندگی اسی طرح دین پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، نمازوں کو قبول فرما لیجیے، روزوں کو قبول فرما لیجیے، تراویح کو قبول فرما لیجیے. اور اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجیے. اے اللہ جب کوئی آدمی بوجھ تلے دبا ہو تو اس کو خوشی خوشی نہیں محسوس ہوتی. اللہ عید کا دن تو خوشی کا دن ہوتا ہے. اے اللہ آج گناہوں کا بوجھ سر سے ہٹا دیجیے تو ہم بھی کل عید منا پائیں گے. اللہ کل عید کا دن ہمارے لیے بھی عید بن جائے گا. میرے مالک جب آپ راضی ہو جائیں گے تو پھر ہماری عید ہو جائے گی. اللہ جب ہمیں آپ کی دید ہوگی تب ہماری عید ہوگی. اللہ ہمیں اپنی دید عطا فرما دیجیے. میرے مالک اپنی دید عطا فرما دیجیے. رب کریم اپنی دید عطا فرما دیجیے. میرے مولا ہمیں اپنی لقاء اپنی رضا اپنی اللہ لقاء عطا فرما دیجیے، اپنی رضا عطا فرما دیجیے. پروردگار ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے بیوی بچے عزیز اقارب والدین بہن بھائی اے اللہ رشتہ دار جتنے بھی ہیں دنیا میں زندہ اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اور اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت کر دیجیے اور جن کی مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں زندہ ہیں یا فوت ہو چکے سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا کر دیجیے. اور اے اللہ قیامت کے دن ان کے حقوق سے ہمیں سبکدوش فرما دیجیے. رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے. ایمان کو ہمیں موت تک اے اللہ اپنی موت تک حفاظت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے. اے مالک جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے اللہ ان سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے. رب کریم جسمانی بیماریوں کو دور فرمائیے، روحانی بیماریوں کو دور فرمائیے. اللہ جو اعتکاف سے دور دور یا قریب سے آ کر بیٹھے سب کی عبادتوں کو قبول کر لیجیے. اللہ سب کی عبادتوں کو قبول کر لیجیے. اے مالک جو نفلی اعتکاف میں بیٹھے ان کو بھی قبولیت عطا فرمائیے. اے اللہ جنہوں نے خدمت کی ان کو بھی قبولیت عطا فرمائیے. اے اللہ اس مسجد کی انتظامیہ کو قبولیت عطا فرمائیے. جو تعاون کرنے والے تھے ان کو بھی قبولیت عطا فرمائیے. جو انتظامی امور کو دیکھنے والے تھے ان کو بھی اے اللہ قبول فرما لیجیے. اور اے اللہ جنہوں نے ہمارے اے اللہ اعتکاف کے عمل کو محبت کی نظر سے دیکھا ان کو بھی قبول فرما لیجیے. رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے اور اس عمل کو آئندہ جاری و ساری فرما دیجیے اور اپنے بندوں کی زندگیوں کو بدلنے کا سبب بنا دیجیے. اللہ اپنے قرب کے حاصل ہونے کا سبب بنا دیجیے. میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو اے اللہ اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دیجیے اور قیامت کے دن ہمیں ان کے سامنے سرخرو فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.